فاتحہ۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مجالس شہادت حضرت جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے گفتگو ہماری مسلسل جاری ہے۔ دو سوروں کا انتخاب کرتے ہوئے ہم نے کل اور پرسوں کی گفتگو کی۔ موسم بھی آج بارش کا ہے اور افراد کا پہنچنا بھی ممکن نہیں ہے زیادہ، اسی لیے کل ہی ہم نے جس سورے کو سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا تھا اسی کو آج آگے بڑھا دیتے ہیں۔ کل ہم نے سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، جس میں پروردگار عالم نے فرمایا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فصل لربک وانحر، کوثر عطا کر دیا ہے تو اب آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، بے نسلہ ہے، بے اولادہ ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا ہے کہ آپ صاحب کوثر ہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ جس نے آپ کو ابتر کا طعنہ دیا ہے ہم اسے ابتر بنا دیں گے، آپ کو صاحب کوثر بنا دیں گے۔ یہ پروردگار عالم نے اپنے رسول سے اور اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا۔ کوثر سے مراد شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور کوثر کی صورت میں اللہ نے اپنے حبیب کو ایک بیٹی عطا فرمائی جن کا نام شہزادی فاطمہ ہے، جن کو عظمتوں کی اتنی بلندیوں پر اور فضیلتوں کے اتنی بلندیوں پر رکھا کہ اس کو دیکھنے کے لیے انسانوں کے پاس وہ آنکھیں بنی ہی نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے شہزادی کی عظمت کو دیکھ سکے، شہزادی کی فضیلت کو دیکھ سکے۔ ظاہر سی بات ہے اس شہزادی کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے
کہ جس کے دروازے پہ آ کر ملک الموت خود اجازت طلب کرتا ہو، جو کسی کے پاس جا کے اجازت حاصل نہیں کرتا، کسی کے پاس پہنچ کر اجازت حاصل نہیں کرتا۔ سلیمان جیسے پیغمبر جنہوں نے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں چھت پہ معائنہ کرنے اور کوئی نہ آئے، عصا کے سہارے کھڑے ہوئے تو پیچھے سے آواز آئی ملک الموت کی۔ سلیمان نے کہا کہ میں نے منع کیا تھا کہ کوئی یہاں پر نہ آئے، تم پھر بھی چلے آئے۔ ملک الموت نے کہا کہ میں کسی کے کہنے سے نہ رکتا ہوں نہ کسی کے کہنے سے آتا ہوں، اللہ بھیجتا ہے تو آتا ہوں، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہی ملک الموت در زہرا پہ آ کر اجازت مانگ رہے ہیں۔ اے ملک الموت، جب کسی دروازے پر پہنچ کر اجازت نہیں مانگتے ہو، کسی دروازے پر جا کر اجازت طلب نہیں کرتے ہو، ایسے ہی بغیر اجازت کے ہر در پہ چلے جاتے ہو، نہ کسی نبی کے در پہ رک کے اجازت مانگتے ہو، نہ کسی رسول کے در پہ رک کے اجازت مانگتے ہو، نہ کسی ولی کے در پہ رک کر اجازت مانگتے ہو، تم ملک الموت ہو، تمہیں اجازت کی کیا ضرورت، اس در پہ آ کر اجازت کیوں مانگ رہے ہو؟ تو ملک الموت شاید جواب دیں کہ کیسے اجازت نہ مانگوں، میں ملک الموت ہوں، اندر ملکہ حیات رہتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو رسول کو ایک بیٹی عطا ہوئی شہزادی فاطمہ کی صورت میں۔ اب یہ بیٹی ایک بیٹی کے عنوان سے بھی صاحب کردار، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا اور پرسوں بھی عرض کیا، ایک عورت، ایک خاتون کی زندگی کے جتنے بھی مرحلے ہیں اور جتنی بھی منازل ہیں، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہر ایک مرحلے میں بلندی پر ہیں، ہر ایک مرحلے میں بلند مقام رکھتی ہیں، بلند مرتبہ رکھتی ہیں، بلند فضیلت رکھتی ہیں۔ ایک بیٹی کی صورت میں باپ کے لیے سکون کا سبب تھی شہزادی فاطمہ زہرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھ لے پر محمد و آل محمد، کہ جب بھی میں تبلیغ سے فارغ ہو کر گھر آتا اور فاطمہ کے چہرے پر میری نظر پڑتی تو میرے اندر جوش تبلیغ اور بڑھ جایا کرتا تھا، جوش تبلیغ اور بڑھ جاتا تھا۔ یا رسول اللہ، دنیا کے ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہے، کون سا ایسا باپ ہے جسے اپنی بیٹی سے محبت نہ ہو؟ لیکن کسی کے کام کا تعلق بیٹی کی محبت سے نہیں ہوتا۔ کوئی گھر پہ دکان بن کر آئے، شاپ بن کر کے آئے، گھر پہنچے، بیٹی دوڑ کے سینے سے باپ کے لپٹ جائے، پورے دن کی تھکان باپ کی اتر جائے گی، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کوئی باپ یہ نہیں کہے گا اب تو بیٹی کے چہرے کو دیکھ لیا، لاؤ جو شاپ بن کر کے آئے ہیں وہ دوبارہ کھول لیں، رات بھر کھولے رکھیں گے، اب تو بیٹی کے چہرے کو دیکھ لیا ہے۔ کوئی ایسا تو نہیں کہے گا نا۔ بیٹی سے محبت سب کو ہوتی ہے، لیکن بیٹی کی محبت کا انسان کے کام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ جب بھی فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا تھا تو میرے اندر جوش تبلیغ اور بڑھ جاتا تھا۔ یا رسول اللہ، تبلیغ تو آپ کی ذمہ داری ہے، تبلیغ تو آپ کا کام ہے، آپ تبلیغ کے لیے ہی دنیا میں تشریف لائے ہیں، آخر فاطمہ سے محبت کا آپ کی تبلیغ سے کیا لینا دینا؟ ہو سکتا ہے حضور پلٹ کے جواب دیں، جب فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا تھا تو میری نظر فاطمہ کے چہرے پر نہیں رک جاتی تھی، بلکہ فاطمہ کی پیشانی میں نسل امامت نظر آتی تھی، جو کہا کرتی تھی نانا دین پہنچانا آپ کا کام ہے، دین بچانا ہمارا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور صرف ایسا نہیں کہ باپ ہی کے لیے سکون ہے، بلکہ بیٹی کی صورت میں شہزادی ماں کے لیے بھی سکون ہے۔ جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کے آنا جانا میرا بند ہو چکا تھا، لیکن ایک دن ایک یہودی خاتون آئی کہ میرے گھر شادی ہے، شادی میں تشریف لائیے۔ میں نے کہا کہ میں اب جا کے کیا کروں گی، میں فاطمہ کو بھیج دیتی، مگر ان کے پاس بھی کوئی ایسا لباس نہیں ہے کہ جو پہن کر کسی شادی کی تقریب میں جا سکیں۔ جناب خدیجہ فرماتی ہیں جیسے میری زبان سے نکلا
تو فوراً میری بچی نے میرا دامن پکڑا اور دامن پکڑ کے کہا کہ اماں یہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں، اماں جان کیسی بات کر رہی ہیں؟ کیا آپ نے بابا کی یہ حدیث نہیں سنی کہ عورت کا خوبصورت لباس اس کی خوبصورتی نہیں ہے، عورت کا خوبصورت کردار اس کی خوبصورتی بڑھاتا ہے؟ لباس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، کردار جب موجود ہے، کردار ایک ایسی چیز ہے کہ انسان زندگی کے ہر مرحلے میں اور عمر کے ہر حصے میں خوبصورت ہی لگتا ہے اگر کردار اچھا ہو۔ زیور اور لباس سے حسن نہیں بڑھتا۔ آپ محسوس کیجئے گا جو بات عرض کر رہا ہوں، 20 سال کی کوئی بیٹی ہو، بچی ہو ہماری، اس سے کہیے کہ کسی شادی میں چلے جاؤ، خوبصورت سا زیور لا کے اسے دیجئے، چاہے دعوت نامہ نہ بھی آیا ہو، شادی کا کارڈ بھی نہ ملا ہو، تب بھی بھیج دیجئے مہنگا زیور پہنا کر۔ وہ بچی جب شادی میں پہنچے گی تو کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے پاس شادی کا کارڈ تھا کہ نہیں تھا۔ ہر کوئی زیور کی چکا چوند میں اتنا مرعوب ہو جائے گا کہ شادی میں آئی ہوئی ہر خاتون پوچھے گی کہ زیور کہاں سے لیے، یہ بندے کہاں سے لیے، کڑے کہاں سے لیے، زیور کا روب ہے۔ اب اس زیور کو جب وہ بیٹی واپس آئے شادی سے تو زیور کو لیجئے اور کسی جگہ رکھ دیجئے۔ 40 سال کے بعد وہ زیور نکالیے دوبارہ، پھر وہی محلے میں جائیے جہاں سے 40 سال پہلے آپ نے کسی بچی کو زیور پہنا کر شادی میں بھیجا تھا، اس بچی کا نام لیجئے کہ یہاں پہ ایک بچی رہا کرتی تھی، تو اس عمر کی بچی کہے گی کہ اس نام میں کسی بچے کا نہیں ہے، نام تو میری دادی اماں کا ہے، یہ میری نانی اماں کا ہے، چونکہ جو 40 سال پہلے بچی تھی وہ بچی نہیں رہی ہے، اب وہ یا دادی بن گئی ہے یا نانی بن گئی ہے۔ اب 40 سال بعد وہ زیور دے کر اس سے کہیے کہ لو پہنو اور پھر کسی شادی میں چلی جاؤ۔ پہلی بات تو پہنے گی نہیں، اور اگر عقل میں کچھ کمی بھی ہو اور پہن بھی لے اور چلی بھی جائے مہنگا زیور اور تڑک بھڑک لباس پہن کر 60 سال اور 70 سال کی عمر میں، تب شادی میں کوئی یہ نہیں پوچھے گا زیور کتنے کا ہے، ہر کوئی یہ کہے گا بڑھیا کو کیا ہو گیا ہے، شادی میں جوانوں کی طریقے سے بن سنور کے آئی ہے۔ آپ نے شاید محسوس نہیں فرمایا، اگر زیور سے ہی کسی کو عزت ملتی تو جو عزت 20 سال کی عمر میں ملی تھی وہی 70 سال کی عمر میں ملنی چاہیے۔ اس کا مطلب زیور سے عزت نہیں ملتی ہے، کردار سے عزت ملتی ہے۔ کردار ایسی عزت دیتا ہے کہ انسان کو 20 سال کی عمر میں بھی عزت دیتا ہے، 40 سال کی عمر میں بھی عزت دیتا ہے، 70 سال کی عمر میں بھی عزت دیتا ہے، مرنے کے وقت بھی عزت دیتا ہے، قبر میں بھی عزت دیتا ہے، مرنے کے بعد بھی عزت دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے کہ اچھے کردار والے کو ساقی کوثر پہ کھڑے ہو کے کوثر کا جام پلاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو بیٹی کی صورت میں شہزادی فاطمہ ماں کے لیے بھی سکون اور باپ کے لیے بھی سکون، اور ایک بیٹی کی صورت میں شہزادی فاطمہ آج تک معجزہ ہے۔ رسول کتنی اپنی بیٹی سے محبت کرتے تھے اور کتنی اپنی بیٹی کی تعظیم کرتے تھے اور کتنا اپنی بیٹی کا احترام فرماتے تھے۔ محسوس کیجئے گا جو بات عرض کر رہا ہوں، آپ سوچئے گا۔ شہزادی فاطمہ کی ولادت ہوئی ہے 5 بعثت میں، یعنی رسول کو رسالت کا اظہار کیے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں۔ آپ مکے میں ہیں، اس 5 سال میں جو آپ کو رسول ماننا تھا جسے مان چکا ہے، جسے صادق ماننا تھا مان چکا ہے، جسے امین ماننا تھا مان چکا ہے، جسے نبی ماننا ہے مان چکا۔ اگر کوئی رسول اور نبی نہیں بھی مانتا ہے تو کم سے کم وہ بڑا انسان ضرور مانتا ہے۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ اگر کوئی کافر بھی تھا عرب کا تو رسول کو صادق اور امین کہتا تھا، رسالت سے انکار کر سکتا ہے، نبوت سے کوئی انکار کر سکتا تھا، مگر رسول کی صداقت سے کوئی انکار نہیں کرتا تھا، رسول کی امانت داری سے کوئی انکار نہیں کرتا تھا۔ جو رسول کو رسول نہیں بھی مانتا تھا
تو رسول کو سچا ضرور مانتا تھا، وہ رسول کو امانت دار ضرور مانتا تھا۔ اس وقت شہزادی فاطمہ کی ولادت ہوئی، 5 بعثت۔ اب روایات بتاتی ہیں کہ جب شہزادی کی ولادت ہوئی تو رسول شہزادی کو اپنی آغوش میں لے کر مسجد حرام میں آتے تھے اور آ کر فرماتے تھے، کبھی لب چومتے تھے، کبھی ماتھا چومتے تھے، کبھی ہاتھ چومتے تھے ایک بیٹی کا احترام کرتے ہوئے، اور فرماتے تھے کہ میری جان تم پہ فدا ہو، میری جان تم پہ فدا ہو۔ میں نے کیا کہا؟ شہزادی کا بچپن ایک بیٹی ہونے کی حیثیت سے آج تک معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ رہے گا۔ میں آپ کو معجزہ دکھا رہا ہوں شہزادی فاطمہ کا۔ اللہ کا سب سے بڑا رسول، سب سے بڑا پیغمبر، سب سے بڑا نبی، سب سے بڑا انسان، اللہ کی بنائی گئی سب سے بڑی مخلوق آتی تھی مسجد میں، ایک 5 سال ایک چھوٹی سی بچی کو لے کر آغوش میں، اور رسول کہا کرتے تھے میری جان تم پہ فدا، میری جان تم پہ فدا، میری جان تم پہ فدا۔ اب سوچئے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب عرب میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جنہیں بیٹیاں بھاتی نہیں تھیں، بیٹیاں اچھی نہیں لگتی تھیں، بیٹیوں کو وہ اپنی بے عزتی کا سبب سمجھا کرتے تھے، اپنی توہین کا سبب جانتے تھے، اپنی تحقیر اور تذلیل کی وجہ سمجھتے تھے۔ بیٹی کو باپ اپنی ضلالت کی وجہ سمجھا کرتا تھا، اپنی توہین کی وجہ سمجھا کرتا تھا، اس لیے باپ بیٹیوں کو قبرستان لے جاتے تھے، دفنا دیا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ کا سب سے بڑا رسول ایک چھوٹی سی بیٹی کو لے کر سب کے سامنے آتا تھا اور کہتا تھا میری جان تم پہ فدا، میری جان تم پہ فدا۔ اس کا مطلب جو رسول کو رسول مانتے تھے وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ رسول کیا کر رہے ہیں، جو رسول کو نبی مانتے تھے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نبی کیا کر رہا ہے۔ اگر کوئی رسول اور نبی نہیں بھی مانتا تھا تو کم سے کم صادق تو مانتا تھا، امین تو مانتا تھا۔ تو جو صادق مانتا تھا وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صادق کیا کر رہا ہے، جو امین مانتا تھا وہ بھی دیکھ رہے ہیں امین کیا کر رہا ہے۔ کوئی کچھ بھی نہیں مانتا تھا تو بڑا انسان ضرور مانتا تھا، اخلاق میں بڑا مانتا تھا، کردار میں بڑا مانتا تھا۔ تو ہر شخص یہ دیکھ رہا تھا کہ اتنے بڑے کردار کا انسان آتا ہے اور اپنی بچی کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے میری جان تجھ پہ فدا، میری جان تجھ پہ فدا۔ اس کا مطلب رسول کہا کرتے تھے جان کو ٹکڑے کرنے والے کی جان تجھ پہ فدا ہو، سورج کو پلٹانے والے کی جان تجھ پہ فدا ہو، رسولوں کے سردار کی جان تجھ پہ فدا ہو، نبیوں کے سرداروں کی جان تجھ پہ فدا ہو، اللہ کے محبوب کی جان تجھ پہ فدا ہو۔ اب مجھے بتائیے کتنا بھی بد اخلاق انسان ہو، اگر رسول کی یہ حالت دیکھ رہا ہے کہ رسول اپنی بیٹی سے اتنی محبت کر رہے ہیں، اپنی بیٹی سے اتنا عشق فرما رہے ہیں، اپنی بیٹی سے اتنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کا اتنا احترام فرما رہے ہیں، اپنی بیٹی سے اتنی محبت فرما رہے ہیں، اب کوئی اپنی بیٹی کو جا کے زندہ دفن کر سکتا تھا؟ نہیں توجہ فرمائی۔ فاطمہ سے رسول کی محبت کے اظہار نے عرب میں بیٹیوں کو زندہ دفنایا جانا بند کرا دیا۔ توجہ دیجئے گا، عرب میں بیٹیاں زندہ دفن ہونا بند ہو گئیں۔ کیا دیکھ کر کہ سب سے بڑا رسول اپنی بیٹی سے جب اتنی محبت کرتا ہے تو ہم اپنی بیٹی سے کیوں محبت نہ کریں، ہم اپنی بیٹی کو کیوں زندہ دفنا دیں۔ بیٹیاں زندہ دفنائی جانی بند ہو گئیں۔ 2 شخصیتیں ہمیں ملی ہیں اور 2 معصوموں کی آغوش میں ملی ہیں، مریم کی آغوش میں عیسیٰ، رسول کی آغوش میں زہرا۔ دونوں کا معجزہ بھی الگ ہے۔ بھئی عیسیٰ کا معجزہ تھا مردوں کو زندہ کرنا، زہرا کا معجزہ تھا زندہ کو زندہ رکھنا۔ بھئی عیسیٰ کا معجزہ تھا مردہ کو زندہ کرنا، زہرا کا معجزہ تھا زندہ کو زندہ رکھنا۔ اس کا مطلب آج گھروں میں جا کر جو ہم اپنی بیٹیاں دیکھتے ہیں نا، یہ بیٹیاں اپنے فاطمہ زہرا کا معجزہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو ایک بیٹی کی صورت میں شہزادی سلام اللہ علیہا مکمل کردار کے اوج پر فائز ہیں، یعنی دنیا شہزادی فاطمہ کو بیٹی کی صورت میں دیکھے۔ اور وہ زمانہ جب جناب خدیجہ چلی گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی،
تو فاطمہ چھوٹی ہیں، ابھی بچی ہیں، 5 سال آپ کی عمر ہے جب جناب خدیجہ تشریف لے گئیں۔ یہ زمانہ وہ تھا رسول کے اوپر کہ جب ظلم و ستم، مظالم، اندھیرے اور تعصبات کے طوفان آنے لگے، رسول کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ شہزادی فاطمہ ساتھ ساتھ ہیں، مولا کائنات کے ساتھ شہزادی فاطمہ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئیں، اور جب پیدا ہوئی اور وہ 5 سال جو گزرے ہیں، 2 سال 3 سال 4 سال کی عمر، تو یہ زمانہ ہے کہ جب لوگ رسول کے اوپر اگر ایمان لائے ہیں تو مسلمان ہو گئے ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں تو رسول کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے۔ جب بھی شہزادی فاطمہ اپنے باپ کے ساتھ ساتھ رہیں، اتنی ساتھ رہیں کہ رسول کو کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یعنی رسول نے فرمایا فاطمہ نے بیٹی ہو کر میری اتنی خدمت کی اور ایسی خدمت کی، میرا ایسا سہارا بنی، میری ایسی ڈھارس بنی، مجھے اتنا حوصلہ دیا کہ مجھے اپنی ماں کی کمی بھی محسوس نہ ہوئی فاطمہ کے رہتے ہوئے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو بیٹی کی صورت میں شہزادی فاطمہ بلندی پر فائز، اور یہی فاطمہ ایک زوجہ کی صورت میں جب آئی ہیں، مولا کائنات کے گھر تشریف لائی ہیں، تو رسول نے پوچھا علی سے، یا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو علی نے کیا جواب دیا؟ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادت میں مددگار پایا۔ اس کا مطلب شہزادی فاطمہ ساری کائنات اور ساری دنیا اور عالمین کی عورتوں کو بتا رہی ہیں کہ عورت زوجہ کی حیثیت سے شریک حیات ہوتی ہے شوہر کے، اور عورت کی ذمہ داری اصل میں یہ ہے کہ شوہر کی عبادت میں اس کی مددگار بن جائے، اس کی ناصر بن جائے۔ ظاہر سی بات ہے، سب جانتے ہیں بہت سی عبادتیں مرد کر ہی اس وجہ سے پاتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی نیک خاتون ہوتی ہے، ورنہ مرد بھی بہت سی عبادتیں کر نہیں سکتا ہے اگر عورت کا ساتھ نہ ملے، اگر زوجہ کا ساتھ نہ ملے۔ اس صورت میں شہزادی فاطمہ دیکھیے کتنی بلندی پر فائز ہے۔ پوری زندگی علی شہزادی فاطمہ سے خواہش اور تمنا پوچھتے رہے، سب کا سنا ہوا واقعہ ہے، مشہور ترین واقعہ ہے، ہر ہفتے سنتے ہیں، ہر مہینے سنتے ہیں۔ زوجہ کی صورت میں شہزادی کتنا ساتھ تھی مولا کائنات کے، اور کیسی شریک حیات تھی شہزادی فاطمہ زہرا۔ جب بھی کوئی تمنا پوچھتے شہزادی پلٹ کے یہی جواب دیتی کہ میرے پاس کیا کمی ہے، اس گھر میں کیا کمی ہے جس گھر میں حسن و حسین جیسے بچے کھیلتے ہو، یہ شہزادی جواب دیتی۔ ایک دن جب مولا کائنات نے بہت زیادہ اصرار فرمایا تو شہزادی نے، میں نے کیا کہا، بہت سی عبادتیں مرد کر ہی اس وجہ سے پاتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی نیک خاتون موجود ہے، اگر زوجہ نیک نہ ہو تو بہت سی عبادتیں مرد بھی کر نہیں سکتا ہے۔ جب زیادہ اصرار بڑا مولا کائنات کا تو شہزادی فاطمہ نے ایک انار کی خواہش کر دی، ایک انار مل جاتا۔ اب انار کا موسم تھا کہ نہیں تھا، لیکن روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بڑی مشکل سے مولا کائنات کو ایک انار حاصل ہوا، اور انار لے کے چلے مولا کائنات۔ ایک غریب کے کراہنے کی آواز آ گئی۔ اب جو غریب کے کراہنے کی آواز سن کر غریب کی طرف نہ بڑھے، نہ وہ علی ہو سکتے ہیں نہ علی والے ہو سکتے ہیں۔ علی چلے ادھر، دیکھا کہ غریب لیٹا ہوا ہے، اپنے زانوں پہ اس غریب کا سر رکھا۔ یہ علی غریب کا زانوں پہ سر نہیں رکھ رہے تھے، بلکہ غریب کے امداد کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے کہ اگر کسی کی کوئی مدد کرنی ہو، کوئی نصرت کرنی ہو، کچھ کسی کو غریب کو دینا ہو تو اسے غریب بنا کر مت دیجیے، اپنے برابر لا کر دیجیے، تاکہ اسے شرمندگی کا احساس نہ ہو، اسے ندامت کا احساس نہ ہو۔ پوچھا اس سے
کوئی خواہش، کوئی تمنا؟ تو اس غریب کی نگاہ اس انار پہ پڑی، اس نے کہا آدھا انار مل جاتا۔ اب آپ محسوس کیجئے گا، یہ انار صرف انار نہیں ہے، فاطمہ زہرا کی زندگی بھر کی اکیلی خواہش ہے۔ اب زہرا کی خواہش سے اس غریب کی خواہش ٹکرا گئی۔ علی آگے بھی بڑھ سکتے تھے کہہ کر کہ نہیں نہیں میں گھر لے جا رہا ہوں، گھر پہنچنا ضروری ہے، جلدی ہے، اور تمہارے پاس بھی کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا، لو یہ درہم و دینار رکھ لو، انار خرید کے کھا لینا۔ علی کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن علی نے اتنی جلدی ہی انار کے 2 ٹکڑے کیے، اتنی تیزی ہی سے انار کے 2 ٹکڑے کیے جتنی تیزی سے علی نے در خیبر اکھاڑا ہوگا، اور انار کے ٹکڑے کر کے آدھا انار اس غریب کو دے دیا۔ اب آدھا انار غریب کو دے کر یہ نہیں سوچا کہ چلو آدھا بچ گیا ہے، یہ آدھا لے کر ہی گھر چلا جاؤں، یہ نہیں سوچا علی نے۔ پھر پوچھا اب کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا آدھا اور مل جاتا۔ علی نے تیزی سے وہ آدھا بھی اسے دیا۔ اب بات یہاں پہ ہے، ہر وہ آدمی اس بات کو اور اس تیور کو اور اس نزاکت کو سمجھ سکتا ہے جس کا گھر موجود ہو، جس کے بچے موجود ہو، جو صاحب اہل و عیال ہو۔ اب علی انار دے کر علی چلے ہیں تو پاؤں ڈگمگا نہیں رہے ہیں علی کے کہ گھر جا کے کیا جواب دینا ہے، اس لیے کہ علی کو پتا ہے کہ گھر میں فاطمہ جیسی نیک زوجہ ہے جو میری عبادت میں میری مددگار ہے۔ علی چلے اور ایسے چلے جیسے خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے واپس پلٹ رہے ہیں، جیسے خندق فتح کر کے واپس آ رہے ہوں۔ علی پہنچے، علی کی ذمہ داری اب تمام ہو گئی۔ اب فاطمہ زہرا نے دنیا کی ہر بیوی کو اس کی ذمہ داری بتائی ہے۔ شہزادی فاطمہ نے جیسے دق الباب ہونے کے بعد دروازہ کھولا تو فوراً شہزادی کی زبان سے نکلا یا علی وہ انار کتنے اچھے تھے جو آپ نے بھیجے تھے۔ بھائی پتہ شہزادی فاطمہ کو بھی تھا کہ انار علی نے نہیں بھیجے، انار جنت سے آئے ہیں، مگر شہزادی دنیا کی ہر بیوی کو سبق دے رہی ہے کہ جب شوہر تمہارے سامنے آ کے خالی ہاتھ کھڑا ہو تو اسے کبھی شرمندہ نہ کرنا، اسے کبھی نادم نہ کرنا، اسے ہمیشہ شرمندگی سے بچانا، یہی ایک بیوی اور شریک حیات کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں سے اللہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا تھا، علی نے اپنی ذمہ داری ادا کی کہ انار دے دیا غریب کو، زہرا نے اپنی ذمہ داری ادا کی کہ علی کو شرمندہ نہیں ہونے دیا، بلکہ مسکرا کے کہا کہ وہ انار کتنے اچھے تھے جو آپ نے بھیجے تھے۔ اب اللہ نے کیا ذمہ داری ادا کی؟ جب علی نے ایک انار دیا تو ایک بیٹی کی صورت میں شہزادی فاطمہ اپنے ماں باپ کے لیے حوصلہ، ماں باپ کے لیے ڈھارس، ماں باپ کی زندگی، اور ایک زوجہ کی صورت میں شہزادی فاطمہ اپنے شوہر کی عبادت میں مددگار تھی، ناصر تھی۔ اور یہی کامیاب ترین بیٹی اور کامیاب ترین زوجہ جب ایک ماں بنی تو ماں کی صورت میں بھی دنیا کی کامیاب ترین خاتون تھی۔ اپنے بچوں کو تربیت دی، کیسی تربیت؟ جب بھی بچے آتے تھے تو روایت میں، تاریخ میں ہے، شہزادی پوچھتی تھی کہاں تھے، کہاں تھے؟ یعنی جو بچوں کو پالتے ہیں، بچوں کی پرورش کرتے ہیں، انہیں کبھی بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے پرورش نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرے پاس جو بچے ہیں یہ اللہ کی امانت ہیں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے کہ میں نے ان کا وقت کہاں خراب کیا ہے، کہاں ضائع کیا ہے، ان کا ٹائم کہاں برباد کیا ہے، یہ ٹائم کہاں اچھا کیا ہے، انہیں کتنی اچھی زندگی دی ہے میں نے، مجھے خدا کو جواب دینا ہے اور خدا کو بتانا ہے۔ پوچھا کہ کہاں؟ پوچھتے تھے شہزادی فاطمہ کہاں تھے؟ بچے کہتے تھے مسجد میں تھے۔ اتنی دیر کیوں لگی؟ یہ سب تاریخ میں ہیں باتیں۔ شہزادی پرورش کا اور تربیت کا طریقہ سکھا رہی ہیں دنیا کی ہر ماں کو۔ کہاں تھے؟ مسجد میں تھے۔ اتنی دیر کیوں لگی؟ کہ نانا گفتگو کر رہے تھے، نانا خطبہ دے رہے تھے۔ اب بھی شہزادی خاموش نہیں ہوئی کہ چلو نانا خطبہ دے رہے تھے، بچے خطبہ سن کے آ گئے۔ شہزادی نے ایک قدم اور آگے بڑھ کے تربیت کا طریقہ بتایا کہ تو سناؤ نانا کیا خطبہ دے رہے تھے، بتاؤ نانا کیا خطبہ دے رہے تھے۔
اب وہ بچے پوری بات جو نانا نے کہی ہے ماں کو آ کے بتاتے تھے۔ مولا علی آیا کرتے تھے مسجد سے تو شہزادی فاطمہ مولا کائنات کیا تھی وہ ساری باتیں علی کو بتا دیا کرتی تھی۔ مولا کہا کرتے تھے کہ باتیں تو ابھی میں سن کے آ رہا ہوں، تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ تو شہزادی کہا کرتی تھی کہ مجھے حسن نے آ کر بتائی ہیں، مجھے حسین نے آ کر بتائی ہیں۔ مولا نے فرمایا ایک دن کہ آج میں بھی سنوں گا کہ حسن کیسے بتاتے ہیں کہ نانا نے کیا بتایا ہے۔ مولا کائنات ایک جگہ کھڑے ہو گئے جہاں سے بچے کی نظر باپ پہ نہ پڑے۔ یا آپ دیکھیں پورا تربیت نامہ چل رہا ہے، تربیتی منظر شہزادی فاطمہ کے گھر میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک بچوں کی اور آنے والی نسل کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ امام حسن نے بولنا شروع کیا، ادھر بولنا شروع کیا، زبان میں لکنت پیدا ہونا شروع ہوئی۔ جو زبان فصاحت و بلاغت کی تیزی کے ساتھ روزانہ چلا کرتی تھی وہ آج رک رک کے چل رہی تھی، لکنت کے ساتھ چل رہی تھی، ٹھہر ٹھہر کے چل رہی تھی۔ امام حسن نے فرمایا اماں ایسا لگ رہا ہے کہ آج کوئی میرا بزرگ میری آواز سن رہا ہے، تبھی میری زبان لکنت کر رہی ہے اور ٹھہر ٹھہر کے چل رہی ہے۔ مولا کائنات مسکراتے ہوئے باہر آئے، امام حسن کو گلے سے لگایا۔ ایک ماں کی حیثیت سے شہزادی فاطمہ نے دنیا کی ہر ماں کو یہ سبق دیا ہے کہ بچوں کی تربیت کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے ہر انسان اور ہر زندگی پہ جس طریقے سے باپ کا اثر ہوتا ہے ویسے ہی ماں کا اثر بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر بچے پر، ہر کردار پر، ہر کریکٹر پر باپ کا اثر بھی ہوتا ہے۔ جملہ بدلوں، باپ کے خون کا بھی اثر ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اور صرف باپ کے خون اور ماں کی تربیت ہی نہیں بلکہ جو غذا ہم کھاتے پیتے ہیں اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ جو ہم کھاتے پیتے ہیں، میں نے شاید پہلے واقعہ کبھی سنایا ہوگا آپ کو، بڑا مشہور سا واقعہ ہے، سبھی پڑھتے ہیں، مجھ سے بھی سن لیجئے۔ ایک دانشور تھا، دربار میں آیا بادشاہ کے پاس کہ بادشاہ سلامت، کچھ کھانے کے لیے ہے نہیں، دربار میں نوکری پہ رکھ لیجئے۔ بادشاہ نے کہا دربار میں تو جگہ ہے نہیں، تم ایسا کرو استبل کا نظام سنبھال لو جہاں گھوڑے وغیرہ بنتے ہیں۔ گھوڑوں کا نظام سنبھال لیا۔ بادشاہ کا ایک دن وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ بہت اچھے طریقے سے استبل کا نظام سنبھالا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا یار تم تو دانشور آدمی ہو اور اتنے اچھے طریقے سے تم نے استبل کا نظام سنبھال لیا ہے، تم استبل کے آدمی نہیں، تم تو دربار کے آدمی ہو، مگر میں نے ہی رکھا ہے تو میں ایک سوال کر لیتا ہوں، تمہارا امتحان بھی ہو جائے گا، کام بھی ہو جائے گا، میرا بھی کام ہو جائے گا۔ کہ سرکار جو آپ کی مرضی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اس گھوڑے سے بہت محبت کرتا ہوں، تم یہ بتاؤ یہ گھوڑا نسلی ہے یا نسلی نہیں ہے؟ دانشور نے کہا سرکار خطا معاف فرمائے تو ایک بات بتاؤں؟ کہ بتائیے۔ کہ سرکار گھوڑا تو نسلی ہے مگر اس میں عیب پایا جاتا ہے۔ کہ کیا عیب ہے؟ کہ جب بھی گھاس کھاتا ہے زمین کی طرف منہ کر کے گھاس چباتا ہے، حالانکہ نسلی گھوڑا جب بھی گھاس کھاتا ہے آسمان کی طرف چہرہ کر کے گھاس چباتا ہے تو یہ نسلی مگر اس میں عیب پایا جاتا ہے۔ بادشاہ کو سمجھ میں آ گئی بات کہ ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، جس سے گھوڑا خریدا ہوگا بادشاہ نے اسے بلوا لیا کہ کوئی ایسی بات جو بتانے سے آپ چوک گئے ہوں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت جب یہ گھوڑا پیدا ہوا تھا تو اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، ہم نے اسے گائے کا دودھ پلایا ہے، گائے کا دودھ پینے کی وجہ سے اس میں یہ عیب پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ زمین کی طرف چہرہ رکھ کے گھاس چباتا ہے، آسمان کی طرف منہ کر کے گھاس نہیں چباتا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ گھوڑا نسلی تھا مگر غذا بدلی تو عیب پیدا ہو گیا۔ اس کا مطلب ہم چاہے جتنے بھی اچھے قبیلے کے ہوں، جتنے بھی اچھے گھرانے کے ہوں، جتنے بھی اچھے خاندان کے ہوں، جتنی بھی اچھی نسل کے ہوں، جتنے بھی اچھے گھر کے ہوں، اگر پیٹ میں غذا حرام جاتی ہے تو عیب پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، بادشاہ نے اسے دربار میں بلوا لیا اور انعام کے طور پر اس کے گھر گوشت بھجوا دیا۔ کیا بھجوایا؟ گوشت۔
ایک دن ٹہلتا ٹہلتا پوچھ بیٹھا کہ یار تم نے گھوڑے کے بارے میں ٹھیک بتایا، تو آج یہ بتاؤ کہ یہ جو میری مہارانی ہے یہ بھی خاندانی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا سرکار بس معاف رکھتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ کہا نہیں نہیں، بتاؤ خاندانی ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا سرکار آپ راجا یا آپ کی زوجہ ہیں تو یہ مہارانی، مگر سرکار خاندانی نہیں ہے۔ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہ میں نے جب بھی انہیں دیکھا ہے نوکروں سے لڑتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یار بڑا آدمی تو لڑائی بھی اس کی بڑی ہوتی ہے، اب کوئی نوکروں سے تھوڑی الجھتا پھرتا ہے بڑا آدمی۔ خاندانی لوگوں کی لڑائیاں بھی خاندانی ہوتی ہیں، خاندانی لوگ بڑے لوگ چھوٹے لوگوں سے نہیں الجھتے پھرتے۔ چھوٹے لوگوں کا مطلب یہ نہیں غریب لوگ، کسی بھی طریقے کا چھوٹا ہو اگر بڑا ہے تو چھوٹوں کا احترام ہی کرے گا، ان سے الجھے گا نہیں۔ ہمیشہ بڑا آدمی اس کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ چھوٹوں کا احترام کرتا ہے۔ آپ عمر میں بڑے ہوں، خاندان میں بڑے ہوں، نسل میں بڑے ہوں، علم میں بڑے ہوں، منصب اور مرتبے میں بڑے ہوں، دولت میں بڑے ہوں، جس چیز میں بھی بڑے ہوں، اگر بڑے ہیں تو ہر بڑے انسان کو اپنے چھوٹے کا احترام کرنا چاہیے۔ لکیر کھینچ دیجیے اوپر سے لے کے نیچے تک، سنگل لکیر۔ یہ لکیر کھینچ کر دیکھیے کھڑے ہو کر اور بتائیے چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ اکیلی لکیر نہ چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی، جب اس کے برابر میں چھوٹی لکیر آتی ہے تو وہ چھوٹی لکیر اسے بڑا بناتی ہے۔ سماج میں ہم چاہے جس اعتبار سے بڑے ہوں، ہمیں اپنے چھوٹوں کا احترام کرنا چاہیے، یہ سمجھ کر کہ اگر یہ چھوٹے نہ ہوتے تو ہمیں کوئی بڑا سمجھنے والا نہ ہوتا۔ ہمیشہ بڑے کو بڑا، چھوٹے ہی مناتے ہیں۔ بادشاہ کو سمجھ میں آ گیا، بادشاہ نے اپنے سسر صاحب کو بلوا لیا۔ کوئی ایسی بات جو بتانے سے رہ گئے ہوں آپ؟ سسر صاحب نے کہا کہ ہماری بیٹی تو بچپن ہی میں مر گئی تھی، ہم نے پڑوس سے لے کے ایک بچی کو پال لیا تھا، وہی آپ کی مہارانی ہے۔ انسان کی زندگی میں غذا کا اثر بھی ہوتا ہے، تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ بادشاہ پھر خوش ہو گیا، اس نے دانشور کے گھر بھیڑ بھجوا دی۔ پہلے کیا بھجوایا تھا؟ گوشت، اب کیا بھجوائی؟ بھیڑ۔ ایک دن ٹہلتا ٹہلتا پوچھ بیٹھا کہ یار آج یہ بتاؤ کہ ہم بھی خاندانی بادشاہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ حجرے میں گئے، سامان لپیٹا، چل دیے۔ کہاں؟ کہ سرکار بس چل رہے ہیں، ہمارا رزق آپ کے ہاں بس آج تک ہی کا لکھا ہوا تھا۔ کہ کیوں جا رہے ہو، کیا پریشانی ہے؟ کہ سرکار بس چل رہے ہیں ورنہ چل بسیں گے اگر کچھ بول دیا ہم نے۔ کہ نہیں نہیں، کچھ بھی بولو گے ہمیں برداشت ہوگا، قبول کریں گے ہم۔ کہ سرکار جب قبول ہی کریں گے تو ایک بات بتائیں۔ کہ جی بتائیے۔ کہ سرکار آپ بھی کوئی خاندانی بادشاہ نہیں ہو، کسی گڈریے کی اولاد لگ رہے ہو۔ اس نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا میں گڈریے کی اولاد ہوں؟ دانشور نے تاریخی جواب دیا، تیری عطا کے طریقے سے پتہ چلا کہ تو گڈریے کی اولاد ہے۔ جب بھی میں نے انعام کا کام کیا، کبھی گوشت بھجوا رہا ہے، کبھی بھیڑ بھجوا رہا ہے۔ ارے خاندانی بادشاہ ہوتا، انعام کا کام کیا تھا، سونا بھجواتا، چاندی بھجواتا، ہیرے بھجواتا، موتی بھجواتا۔ اس کا مطلب انسان کی عطا کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ تعلق چھوٹے لوگوں سے ہے کہ بڑے لوگوں سے۔ بعض انسان کسی کو 2 روٹیاں کھلا کر بھی مسجد میں آ کے بتاتا ہے کہ اس کے گھر کا چولہا میری وجہ سے چل رہا ہے۔ اگر 2 روٹیاں کسی کو دے کر بھی سوچ یہ ہے تو یہ سوچ خود بتا رہی ہے کہ ابھی چھوٹے لوگوں سے تعلق ہے، بڑے لوگوں سے تعلق نہیں ہوا ہے۔ اس لیے کہ اگر بڑے لوگوں سے تعلق ہو جاتا تو دنیا انسانیت میں علی سے بڑا کوئی نہ تھا۔ علی رات کے سناٹے میں روٹیاں بانٹتے تھے۔ کمیل نے پوچھ لیا مولا رات کے سناٹے میں کیوں؟ کہ اگر دن کے اجالے میں روٹیاں دوں گا تو یہ مجھے پہچان لے گا، تو جب بھی میرے سامنے آئے گا شرمندگی کی وجہ سے اس کی نگاہیں میرے سامنے جھک جائیں گی، اور میں علی نہیں چاہتا کہ اس کی جھکی ہوئی نگاہوں کے سبب مجھ علی کے اندر غرور پیدا ہو جائے۔ یہ مولا کائنات کی سیرت ہے، مولا کائنات کی عظمت ہے۔ یہ سیرت کیا بتا رہی ہے کہ جب بھی کوئی کیسا کام کیجئے جو نیک ہو، جس میں خیر پایا جاتا ہو، جس میں بھلائی پائی جاتی ہو، کوئی بھی عمل خیر انجام دیجئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل انجام مت دیجئے، صرف اور صرف اللہ کے لیے عمل انجام دیجئے۔ ویسے بھی آپ سب صاحبان عقلیں سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کو دکھا کے فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی لوگوں کو بتا کے کیا فائدہ ہوگا؟ ایک کے بدلے 10 دینے کا وعدہ لوگوں نے نہیں کیا ہوا ہے،
وہ وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ جب وعدہ اللہ نے کیا ہے تو نیکی اللہ کی بارگاہ میں بتائیے۔ ویسے بھی آپ سب یہاں تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہیں، محسوس کریں گے اور میری پوری مجلس کو اپنے دماغ میں ریوائنڈ کریں گے اور ایک جملے میں اس کو سمجھیں گے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ سب آپ صاحبان عقل یہاں بیٹھے ہیں، سوچئے، جو میرا تجربہ ہے وہی آپ کا بھی تجربہ ہوگا، تجربہ مل جائے تو بتائیے۔ میرا دعویٰ اور چیلنج ہے کہ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی ایک ٹرک بھر کے بھی انار بٹوا دے نا تو ایک ہفتے کے بعد بھی تذکرہ باقی نہیں رہتا۔ پھر سن لیجئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کوئی ایک ٹرک بھر کے بھی انار بٹوا دے ایک ہفتے کے بعد تذکرہ باقی نہیں رہے گا، اور اگر اللہ کے لیے کوئی ایک انار بھی دے دے تو علی کے دیے گئے ایک انار کا تذکرہ 1400 سال کے بعد بھی آج تک ہر جگہ موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی عمل انجام دیجئے صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دیجئے، پروردگار کے لیے انجام دیجئے۔ اب آپ کی پورے گھنٹے کی تھکن کو اتارنے کے لیے اور انشاءاللہ کل کی گفتگو سے آپ کو جوڑنے کے لیے آخری جملہ تاریخ کے جھروکے سے ٹھنڈی سی ہوا دینے جا رہا ہوں۔ برسات بھی ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں ادھر سے بھی آ رہی ہیں، ایک ٹھنڈی سی ہوا کا جھونکا ادھر سے بھی جائے گا، جھونکے سے جھونکا مل جائے گا تو آپ کی تھکن خود بخود اتر جائے گی۔ تاریخ پہ اگر آپ کی نظر پہنچ گئی جو منظر دکھانے جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی کہ انسان کی زندگی میں ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی لانی ہو یا اپنے بچوں کی بیوی کم تلاش کیجیے، آنے والی نسل کی ماں زیادہ تلاش کیجیے۔ اور ماں ہمیشہ باشعور لانی چاہیے، بے شعور نہیں لانی چاہیے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ بہت پڑھی لکھی ماں لے کر آنی چاہیے، کم پڑھی لکھی نہیں لانی چاہیے۔ کبھی کبھی کم پڑھا لکھا انسان بھی بہت باشعور ہوتا ہے، کبھی کبھی زیادہ پڑھ لکھ کے بھی انسان بے شعور ہو جاتا ہے۔ ماں ہمیشہ باشعور لائیے، بے شعور نہ لائیے۔ اب تاریخ کا منظر سمجھ میں آئے تو بتائیے گا ضرور۔ ماں ہمیشہ باشعور لائیے، بے شعور مت لائیے، اس لیے کہ اگر ماں بے شعور ہونا تو چاہے کسی کی بھی ماں ہو حیدر کے مقابلے میں آ جاتی ہے۔ ماں ہمیشہ باشعور لائیے، بے شعور نہ لائیے، اس لیے کہ ماں اگر بے شعور ہو تو چاہے کسی کی بھی ماں ہو حیدر کے مقابلے میں آ جاتی ہے، اور اگر ماں باشعور ہونا تو چاہے کافر کی ماں ہو زندگی بھر اپنے بیٹے کو یہی سمجھاتی ہے، بیٹا کسی کے بھی مقابلے پہ جانا، کبھی حیدر کے مقابلے پہ نہ جانا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اب انشاءاللہ کل کا وعدہ ہم کل نبھائیں گے۔ سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت ہمیں آج کرنا تھی، لیکن انشاءاللہ سورہ مبارکہ قدر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کو کل انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ تو شہزادی فاطمہ کی پوری زندگی، شہزادی ایک بیٹی ہونے کی صورت میں بلند کردار رکھتی تھی، ایک زوجہ ہونے کی صورت میں بلند کردار رکھتی تھی، ایک ماں ہونے کی صورت میں بھی بلند کردار رکھتی تھی شہزادی فاطمہ۔ اور جن بچوں کو اپنے آغوش میں فاطمہ نے پال دیا، پھر ان بچوں کی آغوش میں اسلام پروان چڑھا ہے۔ انہوں نے بڑے ہو کر اسلام کی حفاظت فرمائی۔ ماں کتنی اہم ہوتی ہے انسانی زندگی میں، اور ماؤں کا کردار کیا رہا ہے انسانی زندگی میں، یہ آپ لوگوں سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ جو فرش عزا ہے، یہ عزاداری جو ہمارے پاس پہنچی ہے، یہ سب ہماری گزری ہوئی نسلوں کی ماؤں کا احسان ہے کہ جو ہم تک یہ عزاداری پہنچی ہے۔ کیسی کیسی مائیں گزری ہیں عزاداری کو پہنچانے والی، ماؤں کا اہم حصہ ہے۔ آج ہم عزاداری بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں،
بارش ہو رہی ہے پھر بھی اتنے افراد ماشاءاللہ آپ لوگ جمع ہو گئے ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں. اتنے لوگوں کا ایک جگہ جمع ہو کے عزاداری کرنا ہر زمانے میں آسان نہیں رہا ہے، ہر زمانے میں آسان نہیں رہا. بلکہ بہت سے زمانے تو ایسے بھی گزرے ہیں جہاں عزاداری کرنے کے لیے ماؤں نے اپنے بچوں کو بیچا ہے. محرم کا چاند نمودار ہو رہا ہے، ایک باپ ٹہل رہا ہے. جب گھر میں خاتون نے دیکھا کہ میرا شوہر بہت پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا ہے، میری مجلس کی بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سے نیک کام مرد اس وجہ سے کر پاتا ہے کہ اس کا ساتھ دینے کے لیے کوئی نیک زوجہ موجود رہتی ہے، ورنہ بہت سے نیک کام مرد بھی تنہا نہیں کر سکتا جب تک زوجہ کا ساتھ نہ مل جائے. ٹہل رہا ہے، بیوی نے دیکھا کہ پریشان ہے میرا شوہر، تکلیف میں ہے. اس نے پوچھا کیوں پریشان ہیں آپ؟ شوہر نے جواب دیا کہ لگتا ہے کہ اس سال میں حسین کی ماں کو اپنے گھر میں مہمان بنا کے بلا نہیں پاؤں گا. میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میں اس سال عزاداری کا فرش بچھا سکوں. وہ زوجہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک خزانہ ہے، میں وہ لا کے تمہیں دے دیتی ہوں، تم اسے بیچ کر گھر میں عزاداری کر لینا. اب شوہر پریشان ہے کہ ایسا کون سا خزانہ ہے جو میری نگاہوں سے چھپا ہوا ہے. شوہر نے دیکھا کہ ماں اپنے 10 سال کے بچے کو تیار کر کے حجرے سے باہر لائی اور باپ سے کہا کہ اس بچے کو لے جا کے بازار میں بیچ دو. اب وہ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم نے تو کہہ دیا بچے کو بیچ دو، بچے سے بھی تو پوچھ لو کہ یہ بکنا چاہتا ہے کہ نہیں بکنا چاہتا. اس بچے نے کہا بابا اس سے اچھی قیمت میری اور کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے بیچ کر حسین کا فرش عزا بچھا دیا جائے. دیکھ رہے ہیں ماں کی قربانی، دیکھ رہے ہیں فرش عزا بچھانے کے لیے کیا ہے اور عزاداری برپا کرنے کے لیے کیا ہے ماں کی قربانی. تو باپ اپنے بیٹے کو لے کر بازار آیا. سورج مغرب کی طرف جا رہا ہے، دن ڈھلا جا رہا ہے، رات کے سناٹے قریب آئے جا رہے ہیں. وہ پریشان ہے کہ میرے بچے کو ابھی تک کوئی خریدنے والا نہیں آیا، میں گھر میں فرش عزا کیسے بچھا پاؤں گا. اسے اس بات کی ایک لمحہ کے لیے بھی خوشی نہیں ہوئی کہ میرا بچہ بکنے سے بچ گیا. اسے غم اس بات کا تھا کہ میرے گھر میں فرش عزا نہیں بچھ پائے گا اگر میرا بیٹا نہ بکا. دیکھا کہ ایک طرف سے گھڑ سوار چلا رہا ہے. اس نے پوچھا کہ بیچو گے؟ کہا کہ ہاں بیچنے کے لیے لایا ہوں. کہا قیمت بتاؤ؟ اس نے قیمت بتائی. اس آنے والے نے کہا کہ میں اس بچے کی اس سے زیادہ بھی قیمت دے سکتا ہوں. اس باپ نے کہا کہ نہیں، بس مجھے اتنی ہی قیمت چاہیے، چونکہ اتنی ہی قیمت کافی ہے میرے گھر میں حسین کا فرش عزا بچھنے کے لیے. قیمت ادا کی اس نے، بیٹے کو لے کے وہ چل دیا. وہ بچہ جا رہا ہے تو مڑ مڑ کے اپنے باپ کی طرف پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہوا جا رہا ہے. باپ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. بچہ تب بھی اس راستے کی طرف دیکھتا رہا جس راستے سے باپ گزرا تھا. اس گھڑ سوار نے لے جاتے ہوئے پوچھا کہ تمہاری کوئی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے؟ اب تو تم میرے ساتھ چلے جاؤ گے، تم کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. اس بچے نے کہا میری خواہش ہے کہ میں ایک بار اور اپنی ماں سے مل لیتا، ماں سے ملاقات کر لیتا. اس گھڑ سوار نے کہا کہ جاؤ تو ماں سے مل لو جا کر. کیسے چلا جاؤں؟ میرا باپ پریشان ہو جائے گا کہ ابھی تو بیچ کر آیا ہوں اور ابھی شاید بھاگ کے چلا آیا ہے. کہ تم کہہ دینا کہ تم بھاگ کے نہیں آئے ہو بلکہ تمہیں خریدنے والے نے آزاد کر دیا ہے. کہ کیسے یقین دلاؤں گا اپنے باپ کو کہ مجھے تم نے آزاد کر دیا ہے؟ اس گھڑ سوار نے ایک مرتبہ لہجہ بدل کے کہا اپنے بابا اور اپنی ماں سے جا کے کہنا کہ تمہیں حسین نے آزاد کر دیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر قربانیاں دی جاتی تھی. آپ لوگ زیارت پہ تشریف لے جاتے ہیں، کتنا آسان ہے، پیسے دیے کسی قافلے کے ساتھ چلے گئے زیارت پہ، واپس بھی آ گئے 20-25 دن میں. ہر زمانے میں ایسا نہیں تھا. یہاں بھی ماؤں کی قربانیاں ہم نے دیکھی ہیں. ہر زمانے میں ایسا وقت نہیں تھا، بلکہ زمانہ ایسا بھی تھا کہ جب بادشاہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ کوئی زیارت کے لیے تنہا نہیں آئے گا بلکہ جسے بھی زیارت کرنی ہو ایک انسان کو ساتھ لے کر آئے گا، وہ قتل ہوگا، قتل کے بدلے زیارت پہ جانے کی اجازت ملے گی.
اس زمانے میں بھی کائنات کی نگاہوں نے اور تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ کربلا کی روزگاہ امام حسین علیہ السلام سے زائرین کی تعداد کم نہیں ہوئی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کتنے لوگ قتل ہوتے ہوں گے جو اتنے لوگ روز امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہوں گے، تربت امام حسین تک پہنچ پاتے ہوں گے۔ سپاہی جو موجود ہیں حفاظت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک رات ہم بیٹھے ہوئے تھے حفاظت میں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی جا رہی ہے روز امام حسین، تربت امام حسین کی طرف۔ ہم نے اس سے رو کے پوچھا کہ تمہیں بادشاہ کا قاعدہ پتہ ہے کہ تنہا نہیں جا سکتے، کسی کو ساتھ لانا پڑے گا، وہ قتل ہوگا جب تم زیارت کے لیے جا پاؤ گی۔ اس خاتون نے کہا مجھے قاعدہ پتہ ہے، اسی لیے میں لائی ہوں ساتھ جس کو قتل کرنا ہے، کہ کوئی ساتھ دکھائی تو نہیں دے رہا ہے۔ وہ سپاہی کہتے ہیں کہ اس نے اپنی ابا کے دامن سے ایک چھوٹے سے بچے کو نکالا اور بچے کو نکال کے ہمارے سامنے رکھ کے کہا کہ اسے قتل کر دو، مجھے تربت حسین کی زیارت کے لیے جانے دو۔ سپاہی کہتے ہیں کہ ہم نے ظلم کی شدت میں اضافہ کیا کہ ماں کے سامنے اگر ظلم کی شدت میں اضافہ ہو جائے بچے کے اوپر ہونے والے ظلم کی شدت میں، تو ہو سکتا ہے ماں اپنے بچے کو لے کے واپس چلی جائے، اس کا چھوٹا سا بچہ بچ جائے۔ ہم نے کہا ایسے قتل نہیں ہوگا، تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل ہوگا۔ کہ میری آنکھیں حسین کی آنکھوں سے بڑھ کے تو نہیں ہیں جس کے سامنے لیزر کے گلے پہ تیر مار دیا گیا۔ جو کہتے ہیں کہ بچے کو قتل کر دیا گیا تو ماں اس بچے کو نہیں دیکھ رہی تھی، تربت حسین کی طرف دیکھ رہی تھی، مولا آپ کی ظاہرہ آ رہی ہے۔ بچہ جب قتل ہو گیا تو اس ماں نے اس بچے کو دیکھا اور دیکھ کے بس ایک جملہ کہا، اے میرے لال قیامت کے میدان میں میری شکایت نہ کرنا، اس لیے کہ میرے لال تجھے پتا ہے اگر تو اس قابل ہوتا کہ اپنے پیروں پہ چل کر تربت حسین کی زیارت کے لیے جا پاتا تو تیری ماں قتل ہو جاتی، تجھے تربت حسین کی زیارت کے لیے بھیج دیتی۔ وہ ماں پہنچی، تربت حسین کا طواف کر رہی ہے کہ اس ماں نے دیکھا کونے میں ایک خاتون بیٹھی ہے جس کے ہاتھ میں میرا بچہ ہے۔ اب وہ ماں سوچتی ہے کہ ہو سکتا ہے میری آنکھوں کے سامنے میرے بچے کو بھی قتل کیا گیا ہے، شدت محبت کی وجہ سے مجھے میرا بچہ نظر آ رہا ہے۔ جلدی سے طواف کو مکمل کیا، تربت سے دور ہونے لگی، اس خاتون کی پیچھے سے آواز آئی، اے بی بی اپنے بچے کو لے کے نہیں جاؤ گی؟ میں نے پلٹ کے کہا بی بی میرا بچہ تو ابھی قتل ہو گیا ہے، واپس کہاں سے آ گیا؟ کہ تمہیں یاد نہیں کہ تم نے اس بچے کو حسین کے صدقے میں مانگا تھا، اور ہم جو حسین کے صدقے میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ کہ بی بی آپ کون؟ کہ میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا۔ وہ خاتون تڑپ کے گر پڑی، ہائے کوئی کربلا کے میدان میں ام رباب کے پاس بھی آ کر کہتا تمہارا 6 مہینے کا علی اصغر بچ گیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ ماتم حسین۔